یہ تقوی کیا ہے مختصر میں عرض کر دوں کہ اللہ سے ڈر کے انسان اس کی فرما برداری کر لے، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچ جائے، یہ تقوی ہے۔ نکاح میں تقوی کیا ہے؟ نکاح میں یہ ہے کہ خاوند اور بیوی ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، میاں بیوی نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ اس نئی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا تذکرہ ہے کہ دیکھنا خاوند بھی اور بیوی بھی دونوں اللہ سے ڈرنا۔ اب اللہ سے ڈرنا یہ کہ مرد کی بھی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، عورت کی بھی نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ بھئی تم نے اللہ سے ڈر کے اس کی فرما برداری کی کوشش کرنی ہے اور اس عورت کے حقوق پورے کرنے ہیں صرف اللہ سے ڈر کے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ نے جو حقوق آپ کے ذمہ جو اس خاتون کے عورت کے رکھے ہیں، تم نے ان کے پورا کرنے میں اللہ سے ڈرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے حکم دیے ہیں کہ تم نے اس کے حقوق پورے کرنے۔ جتنا اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے انسان اس کو راحت پہنچانے کی، خوش کرنے کی، اس کے حقوق ادا کرنے کی، تم نے اللہ سے ڈر کے یہ کرنا ہے اور کسی طرف نہیں، صرف اللہ سے ڈر کے۔ اسی طرح عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ دیکھنا نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، تم نے بھی اپنے خاوند کی اطاعت، فرما برداری، اس کی پوری کوشش کرنی ہے، یہ بھی اللہ سے ڈر کے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، بس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان سے ڈرتے ہوئے اپنے خاوند کی جتنی زیادہ سے زیادہ فرما برداری ہو سکتی ہے، اطاعت ہو سکتی ہے، اس کو خوش کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، یہ کرنا ہے۔ تو گویا خاوند نے بھی بیوی نے بھی ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے، یہ اللہ سے ڈر کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس سنت پہ عمل کرنے لگے۔ یہ نئی زندگی جو شروع کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور سنت سے جو اعراض کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اب ان کو بھی یہ چاہیے کہ زندگی بھر، اپنی ساری زندگی یہ کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے اللہ سے ڈرتے رہیں، ان کی سنتوں پہ عمل کرتے 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 یہ زندگی گزارنی ہے۔ ایک اور حدیث، ان من اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ برکت ہے۔ اور یہ برکت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ، پھر میں برکت کا تھوڑا سا مفہوم عرض کر دوں کہ برکت آپ نے خود فرما دیا کہ سب سے اہم چیز برکت ہے، اور یہ حاصل ہوتی ہے کہ جتنی سادگی سے نکاح کر لو اتنی برکت آ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے خود فرما دیا ایسرہ مؤونہ، کہ جتنا آسانی سے نکاح ہو جائے، تکلفات سے بچ کر، الجھنوں سے بچ کر، بہت زیادہ انتظامات کرنے سے بچ کر انسان سادگی سے کام کر لے، اس میں برکت ہوگی۔ پھر جمعے کے دن نکاح ہو رہا ہے، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ پھر جمعے کی نماز کے بعد نکاح ہو رہا ہے، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ اور جمعے کی نماز کے بعد ہو رہا ہے، پھر مسجد میں ہو رہا ہے، یہ بھی برکت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں برکت والی جمع ہیں، تو یہ ہونی چاہیے
یہ برکت ہوتی کیا ہے؟ بس یہ مختصر عرض کر کے پھر نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ برکت یہ ہے، کوئی کام انسان کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے کر رہا ہے وہ مقصد اس سے پورے طور پہ انسان کو حاصل ہو جائے۔ مثلا نکاح کر رہے ہیں، ایک تو اس لیے کر رہے ہیں سکون ملے، اللہ نے خود فرمایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نکاح کرتے ہیں تاکہ سکون ہو، اطمینان سے زندگی گزار سکیں، نیک اولاد کا ذریعہ ہو، اولاد ہو، آپس میں محبت اور الفت پیدا ہو۔ تو نکاح ان مقاصد کے لیے کرتے ہیں، تو یہ مقصد اگر مل جائے تو سمجھیں گے کہ برکت ہو گئی ہے اس میں۔ تو گویا جو کام، زندگی کے جتنے کام ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے اس سے وہ مقصد جتنا زیادہ حاصل ہوگا اتنی برکت مل جائے گی۔ تو یہ نکاح اگر یہاں ہو رہا ہے تو یہ برکت کے اسباب ہیں۔ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے یہ بھی برکت ہے، دونوں خاندانوں میں محبت پیدا ہو جائے برکت ہے، اولاد ہو یہ بھی برکت ہے، اولاد اچھی ہو، نیک ہو، فرمان بردار ہو، والدین کی خدمت کرنے والی ہو، یہ برکت ہے۔ یہ ساری چیزیں برکت ہے، برکت کے ثمرات ہیں۔ تو ہم نے ایک دو چیزیں ذکر کی، ایک تو اللہ سے ڈر کے ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کریں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ دونوں کام کریں گے انشاءاللہ زندگی میں برکت خود بخود آ جائے گی۔ اور یہ نکاح کرنے کا انداز جو ہے، اگر اس میں بھی برکت کے سارے اسباب جمع کر لیں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکت عطا فرمائیں گے۔ تو گویا اس نکاح میں جو خطبہ ہوتا ہے اس میں یہ تین چیزیں ہیں، ایک تو اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈر کے ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ساری زندگی عمل کرنے کی نیت کرنی ہے۔ اگر ابھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ برکت ملے گی۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ سب سے اہم ہے، وہ ہے برکت، اور وہ برکت ان دونوں کاموں سے بھی ملے گی اور ان چیزوں سے بھی ملے گی۔